السلام علیکم ٹو آل دوز ہو آر واچنگ اس ان دی ایوننگ. میں ہوں سدرا اقبال, آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور بات آج ہم کریں گے ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر. ہم نے اکثر لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں, انویس ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی صورتحال میں جو شاطر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا کریڈٹ ہڑپ جاتے ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فون کریڈٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو آپ کا اصل کام, جو آپ کی محنت ہوتی ہے, اس کا کریڈٹ آپ کو ملنے کے بجائے کسی اور کو مل جائے. یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, they do nothing or probably you think they do nothing, اور آپ کا جو contribution ہے اس particular project میں زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جب تعریف ہوتی ہے, پذیرائی ہوتی ہے, پروموشن ہوتی ہے, یا پھر سب کے بیچ میں بیٹھ کے واہ واہ کی جاتی ہے, تو آپ کے بجائے ان کا نام آتا ہے. تو ایک بڑی گندی سی کڑوی سی فیلنگ آپ کو ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. کئی دفعہ اتھارٹی فگر ہوتا ہے, کئی دفعہ رشتہ ایسا ہوتا ہے, مروت ہوتی ہے, اور آپ یہ بات کہہ نہیں پاتے, لیکن اندر ہی اندر یہ بات آپ کو کھائی چلی جاتی ہے کہ بھائی کام میں نے کیا تھا, کریڈٹ بھی مجھے ملنا چاہیے. تو اس میں ویلیڈیشن, ایکنالجمنٹ اور آپسی رشتوں کو چلانے کا جو کہتے ہیں نا گریس اینڈ آئل ہوتا ہے, وہ سب چیزیں انوالو ہیں. کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ پروفیشنل ہو تب کیا کریں, پرسنل ہو تب کیا کریں, اینڈ دس از مینلی ٹو ڈو ود یور اون پرسیپشن اینڈ یور پرسیپشن مینجمنٹ. ایک طرف تو آپ کو تکلیف ہو ہی رہی ہے اس بات کی کہ آپ کو کریڈٹ نہیں مل رہا, لیکن اس بات پہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ بے جا محنت کرنے کے باوجود, بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اصل میں محنت آپ کی ہے. So you have to manage their perceptions as well. کس طرح کیا جائے, آج کا ہمارا پینل آپ کو بتائے گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم ناز, a very dear friend and also a clinical psychologist. Thank you so much نیلم for being here. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈائریکٹر کنسلٹنٹ and with the training and consulting services Samad Abbas. Thank you Samad for making time. And last but definitely not the least, another consulting Swan Consultancy کی CEO ہما اجاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. Thank you ہما for joining us. نیلم, سب سے پہلے یہ جو گندی سی فیلنگ ہو رہی ہے کہ کام سارا میں نے کیا تھا اور کریڈٹ کوئی اور ہڑپ کیا, یہ کلیئرلی اشارہ کرتا ہے آپ کی وکٹم مینٹیلٹی پہ, یعنی یو فیلنگ بیڈ فار یور سیلف. کیا کرنا چاہیے تب؟ صدر, پہلی بات تو یہ کہ اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر وقت جو ہے غلطی آپ کی ہے, یا اف یو فیلنگ بیڈ دین یو ہیو ٹو چینج ہاؤ یو فیلنگ امیڈیٹلی. اصل میں ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ محنت کی بھی ہے یا پش بھی کیا ہے اور اس ایسپیکٹ میں محنت کی ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کام, فار ایگزامپل اگر ہم چھوٹی سی مثال لیں تو اگر بریانی بنایا ہے, ایگزیکٹلی کھانا میں نے پکایا ہے, تعریف بہن کی کیوں ہو رہی ہے؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ اس نے آگے تڑکا ڈال دیا تھا جو سب کو نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, کٹنگ ساری میں نے کی, محنت ساری میں نے کی, وہ ساری چکن میں مسالہ میں نے لگایا, لیکن جو نظر آنے والا کام تھا وہ کسی اور کا تھا, اور پھر وہی جو ہے وہ ساری اکنالجمنٹ لے گیا. سو دا فرسٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ آ رہی ہے, سو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو ویلیڈیشن, اس کو اپروول چاہیے اپنے معاشرے سے. دس از اے پارٹ آف وائی وی سوشلائز, وائی وی لائک ٹو بی اراؤنڈ پیپل, بیکاز وی لائک ٹو فیل دیٹ وی کنٹریبیوٹنگ ان سم وے. لیکن اگر یہ چیز آپ کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے, اور یہ کرواہٹ بڑھتی جا رہی ہے اور لائف کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں ہو رہی ہے, دین پروبیبلی آپ جو ایک وکٹم مینٹیلٹی کی طرف ہٹ چلے جائیں گے. سمجھ, آپ کیا کہتے ہیں, ورک میں اور ٹیمز میں, ڈائنامک ٹیمز میں یہ اکثر ہوتا ہے, اور ہر ٹیم ممبر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہماری ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے, لیکن جب تعریف ہوتی ہے تو پوری ٹیم کی ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ ان لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کالج میں, خاص طور پہ بزنس اسکولس میں جو لوگ گئے ہیں, ہم جب پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ اوپر نام پروجیکٹ میں کس کا لکھا جائے گا. میں نے زیادہ کام کیا تو میرا نام اوپر آنا چاہیے, بھاڑ میں گیا الفابیٹیکل آرڈر. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آئی تھنک صدر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور یہ بہت ہی کامن ایشو ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہر جگہ اس پر چیلنجز فیس ہوئے ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ اف سم ون از ٹیکنگ یور کریڈٹ, آئی تھنک سم تھنگ وچ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ کہ یو نیڈ ٹو کام ڈاؤن یور سیلف, بیکاز اگر آپ اینگر میں, اگر آپ اپنے نروز میں جا کے رسپونڈ کر دیں گے تو شاید چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کام ڈاؤن یور سیلف, یو نیڈ ٹو گیو اے اسٹریٹ ٹاک, یو نیڈ ٹو نو دا ریزنس کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار میرا کریڈٹ ہڑپ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ چاہ کہہ رہے ہیں. بیکاز آئی بلیو ریزن ریپ ریزلٹس. جب تک آپ ریزنس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے بندے کا پرابلم ہو سکتا ہے وہ ان انٹینشنلی ایک آدھ بار تو کر سکتا ہے. بعض دفعہ ایک آدھ بار اگر کوئی کریڈٹ آپ کا لے رہا ہے اور ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں, تو شاید کبھی کبھار غلطی سی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ انٹینشنلی آپ کا آئیڈیا کوئی پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ چیز بار بار ہو رہی ہے, سو یو نیڈ ٹو گیو اے اسٹریٹ ٹاک ٹو اے پرسن, یو نیڈ ٹو نو دا ریزنس کہ بھائی پرابلم کیا ہے,
ایشوز کیا ہے. آپس کی بات ہے. آئی آلسو وانٹ ٹو ٹرن اٹ اراؤنڈ کہ جس شخص کی یہ نیڈ ہے کہ اس کو اکنالج کیا جائے, اس کو تعریف ملے, ذرا اس کو بھی اسپاٹ لائٹ میں لے کے آتے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے ایک کالر لائن پہ, لیکن ہما ایک پہلے سوال آپ سے یہ کر ہی لیتی ہوں. مجھے بتائیں کہ ویلیڈیشن جیسے نیلم نے کہا کہ ہماری نیڈ ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کا ایک وہ لیکی کپ سنڈروم ہوتا ہے کہ جتنی تعریف کر لو وہ کم ہے. وہ جو پاپا کی پرنسس ٹائپ انوائرمنٹ ہم نے گھر میں اگر کسی کو دیا ہوا ہے تو پھر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کی چھوٹی سی بات کو بھی, چھوٹی سی ایفرٹ کو بھی ہر کوئی ہر وقت ایکنالج کرے. اینڈ یو نو دا ورلڈ از روتھ لیس. آپ کو ہر وقت آپ کے کاموں کا کریڈٹ یا اس پہ تعریف بھی تو نہیں ملے گی. کیا کہیں گی اس پہ ہما؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. فرسٹ آف آل ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب جب بھی کام کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں ورلڈ میں, تو ہم سب کی جو آبجیکٹیو ہے وہ سیم ہوتا ہے, دیٹ از اچیومنٹ, اپریسیشن اینڈ آف کورس اس کے ساتھ گروتھ اور ملٹیپل ادر جو ریزنز ہوتے ہیں. بٹ اس میں ہر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ جی ہمارا کام اپریشیٹ کیا جائے. اچھا, اب اس میں جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس کہ سچویشن کیا ہے. اف یو آر ورکنگ ان اے ٹیم تو آبویسلی آپ کا جو ٹیم انچارج ہے یا ٹیم لیڈ ہے, ہی اور شی ول بی ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی. تو جہاں پہ رسپانسبلٹی لی جائے گی وہاں پہ آبویسلی جتنا بھی کریڈٹ ہے کام کا وہ اسی کو مل رہا ہوئے گا. لیکن اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایز اے سپیریئر اور اے ٹیم لیڈ, اگر اف آئی ایم لیڈنگ اے ٹیم تو آئی وڈ گیو ڈیو کریڈٹ ٹو مائی ٹیم ایز ویل کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے, سب کو تھینک یو کیا جائے گا تاکہ جو ایک ٹیم ورک ہے وہ بھی اسٹرانگ رہے. اٹس آلسو امپورٹنٹ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ رولز فرق بھی ہوتے ہیں. کئی دفعہ ٹیم ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے باس نے, ہمارے لیڈر نے تو سارا کام نہیں کیا, لیگ ورک تو سارا ہمارا تھا. لیکن دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز کہ لیڈر کا کام ہی اس وقت اسٹریٹجک سپورٹ آپ کو دینا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ گندے کر کے یا لیگ ورک کر کے ایگزیکٹلی اس کا آپ کو ایگزیکیوٹ نہ کرے, بٹ ہز رول ڈیمانڈز اور ہر رول ڈیمانڈز کہ وہ اوور آرچنگ سپرویژن رہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کریڈٹ لے لیا, وہ اپنا رول ادا کر رہے تھے, آپ اپنا رول ادا کر رہے تھے ایک کالج. لیکن یہ دیکھیں کتنا یہ ڈیپلی انٹرینچڈ ہوتا ہے ہمارے نفسیات میں نیلم, کہ اگر کریڈٹ نہیں دیا تو پھر وہی والی مینٹالٹی نا, ہن تسی کر کے تو دکھاؤ میرے بغیر یہ کام, پھر میں وہاں پہ روڑے اٹکانے جہاں پہ تمہاری سوچ بھی نہیں جانی. کیا کیا جائے اس کو؟ دیکھیں سترہ دونوں چیزیں, لائک یو مینشن کہ جو لوگ کریڈٹ لے جاتے ہیں اور جو لوگ کریڈٹ دے دیتے ہیں, رائٹ, یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو پرسنالٹی ڈفرینسز ہیں, اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ یہ کرونیکلی چیزیں ہو رہی ہیں, لائک سمد مینشن ایک دفعہ ہو گیا سو اٹس ناٹ اے پرابلم, لیکن اگر کوئی چیز جس طرح کالر کے ساتھ بھی ریپیٹڈلی ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ اسٹک کرتی ہے. دیکھیے کام پہ اسپیشلی ورک پلیس میں ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ گولز اچیو کرنا ہوتا ہے, وہ چیزیں اکمپلش کرنا ہوتا ہے, اور آپ کی پروموشن بیسڈ ہوتی ہے, جتنی آپ کو ویلیڈیشن ملے گی, جتنا آپ کو سراہا جائے گا. اچھا, یہاں پہ تو ہم بات کریں نا کہ ایویلویشن سسٹمز ہیں, دیر سویر ہونے کے بعد بھی چلو کوئی بات نہیں, آپ کو آفس میں اور گھر میں کریڈٹ مل جاتا ہے. ایک ایسا ایریا ہے ماشاءاللہ 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس سیاستدان نے یا کس پارٹی نے یا کس لیڈر نے کیا کام کیا تھا. ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی آغاز اس کے وقت میں ہوا تھا, انہوں نے تو صرف فیتا کاٹا ہے, ان کی تو صرف تختی لگی ہے. تو اس پہ بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.